السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ سب سے پہلے تو غزہ میں ہم نے سنا ہے کہ بامبنگ شروع ہوئی ہے، انڈسکرمنیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، اور پہلے آپ نے دیکھا کہ الاقصی ماسک پہ اوپر بھی اٹیک ہوا، پھر دوبارہ اٹیک ہوا۔ تو یہ پوری دنیا میں اس وقت ان کی کنڈیمنیشن کی جا رہی ہے، اور بڑے ہی اسٹرانگیسٹ پاسبل ورڈز میں کی جا رہی ہے۔ کل پرائم منسٹر ٹروڈو جو ہیں کینیڈا کے، انہوں نے بھی کیا، اور میں نے پھر کل ریکویسٹ کی تھی اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ وہ بھی اپنی ککون سے باہر نکل کے اس کو ذرا کنڈیم کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا ایشو ہے جس کے اوپر مسلمانوں کی جو زندگیاں ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اور وداؤٹ اینی ریزن۔ تو اس کے اوپر کنڈیمنیشن آنی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے۔ سیکنڈلی، جو اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فیصلہ کر دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا کیا سٹینس ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن کم از کم اب یہ ہے کہ آؤٹ ان دی اوپن پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا سٹینس ہے اور کس طریقے سے وہ بیہیو کریں گے آئندہ جا کے۔ اس کو بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی ہے، جس میں 42 ممبرس کے اس میں سگنیچرز ہیں، جس میں تقریباً 28-27 کے قریب جو ہیں وہ ریزرو سیٹس والوں کے ہیں۔ تو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے انہوں نے منع کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ $2 بلین انہوں نے کہا جی کہ ہم دیں گے آپ کو، اور اس کے بعد IMF بھی شاید ہمیں وہ پروگرام جو اپنا وہ اس میں وہ دے دے گا۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے US ایمبیسڈر کے ساتھ، وہ اس کا کیا اس وقت ریلیونس کیا ہے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ اسد کیسے صاحب نے آفر کیا ہے ٹاکس کی، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اور ایرانین ٹاپ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کی ملاقات چین میں دوبارہ ہوئی ہے، اور بڑا انہوں نے ہینڈ شیک وغیرہ کیا، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی۔ ساری تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، حیدر مہدی صاحب۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام سار بھائی، کیسے مزاج ہے؟ تھینک یو ویری مچ حیدر بھائی، الحمدللہ، یہ اللہ کلی حال، آپ کو دیکھ کے اور مزید خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت شکریہ۔ اچھا، اب یہ ذرا سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ایک دو ورڈز آپ I'm sure کہ آپ بھی کہنا چاہیں گے غزہ کے اوپر اور الاقصی ماسک کے اوپر بھی۔ بالکل جی، بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت برا ہوا، اور میں نے اس پہ فوری طور پر ابھی میں نے رابطہ قائم کیا ہے پیلسٹینین ایمبیسڈر کے ساتھ جو کینیڈا میں ہیں، ان کو میں انٹرویو بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو مذمت ہے پاکستان کے ہم جیسے لوگوں کی، آپ کی، میری، اور جو ایک عام پاکستانی ہے، وہ ہم پہنچا سکیں پیلسٹینین ایمبیسڈر کے تھرو پوری دنیا کو۔ تو اللہ کرے وہ میری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیں، تو اگر وہ کر لیں انشاءاللہ کل مار گا۔ یہ ایک چیز کی عکاسی کرتے ہیں اسرار بھائی، اور جو کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، اور یہ تا حیات بابا آدم کی زبان حساب ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ جو مورل اتھارٹی ہے نا، جب وہ ایروڈ ہو جاتی ہے، تو جس کے پاس فزیکل بروٹ فورس ہوتی ہے وہ پھر آ کے حاوی ہو جاتی ہے مورل اتھارٹی پہ، جو ایتھیکل اتھارٹی ہوتی ہے، جو انٹیگریٹی کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم نے پوری ہماری جو زندگی ہے، ہسٹری ہے، اس میں دیکھا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ رہے ہو، آج بھی ہمیں اب یہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو اس وقت المیہ ہے وہ فلسطین، کشمیر سے کم نہیں ہے، کہ پاکستان کے اندر جو مورل اتھارٹی ہے نا اسٹیٹ کی، جس کے اوپر سارا اسٹیٹ کا ایک پوری بنیاد ہے، وہ اگر ایروڈ ہو جائے نا اسرار بھائی، تو پھر مائٹ از رائٹ، پھر بدماشی ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے گا۔ تو اس سے میں آگے اگر اجازت دے تو میں جی یہ نیشنل سیکورٹی پلیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا ہمیں بتائیں کہ جو میں نے شروع میں یہ کہا، کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ آج ہمیں فیصلہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آؤٹ ان دی اوپن کیا بیہیو کرتی ہے، کیسے کنڈکٹ کرتی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ تھیلے سے وہ کیا کہتے ہیں بلی جو ہے وہ باہر آ جائے گی؟ اسار بھائی بہت اچھا سوال ہے۔ میں نا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ دے دوں کہ ہمارے لوگ جو ہے بیکاز بہت غور سے مجھے اور آپ کو سنتے ہیں، اور یہ ان کی ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی جو ایک ملک ہے نا، ہمارا ملک پاکستان خاص طور پہ، ہمارے جو ریاست کے 3 ستون ہیں نا، پلرز ہیں، وہ آپ کی ایگزیکٹو جس کو کہتے ہیں حکومت، پھر ہے دوسرا پارلیمنٹ، اور تیسرا ہے عدلیہ یا جوڈیشری۔ یہ 3 ستون ہے، چوتھا کوئی ستون نہیں ہے۔ ویسے ہی کبھی کبھی 4th اسٹیٹ یا 4th پلر کہتے ہیں میڈیا کو، واچ ڈاگ ہوتا ہے، لیکن ایکچولی 3 صرف ہیں، ایگزیکٹو، حکومت، پارلیمنٹ اور جوڈیشری۔ یہ تینوں کی جو بیسس ہے
وہ ہے لوگوں کی ول, لوگوں کی منشا. یہ یاد رکھیں, یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوتی, یہ لوگوں کی منشا سے پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اس حاکمیت کا استعمال ہم ان کی جو ادنا مخلوق ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں اپنا منتخب نمائندوں کے تھرو. تو پارلیمنٹ آتی ہے, پارلیمنٹ سے بنتی ہے آپ کی ایگزیکٹو, اور جس دائرے کے اندر یہ دونوں کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئین, قانون, منشور, آپ کا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک. تو اس لیے سب سے اوپر بالا تر چیز جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا, اس کا مطلب ہے پوری جو ریاست ہے نا اس کی بنیاد ٹوٹ گئی. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے لوگوں کی منشا ٹوٹ گئی. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہوگی. اس کے پاس جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس جو طاقت ہے وہ جو ڈرائیو کرتا ہے پارلیمنٹ سے اور کانسٹیٹیوشن سے, وہ بھی ٹوٹ گئی. اس کا مطلب ہے ریاست ٹوٹ گئی. ریاست کے اندر اب کوئی کسی قسم کا قانون نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا سا آگے لے, ریاست کے جو ایگزیکٹو ہے نا اس کا سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی بیوروکریسی جو چلاتی ہے, آپ کی پولیس جو قانون لا انفورسمنٹ کرتی ہے, اور آپ کی فوج جو آپ کا دفاع کرتی ہے. وہ ایک ماتحت ادارہ ہے ایگزیکٹو کا, حکومت کا, جو 3 بڑے ستونوں کا ہے. یہ اگر لوگ سمجھ جائیں نا کہ کانٹیکٹ, فوج بیٹھتی کہاں ہے, فوج 3 کے ساتھ چوتھی نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کے نیچے ایک ماتحت ادارہ ہے. اب آپ سوچیں, اگر یہ ایگزیکٹو جو ہے یہ کہتی ہے کہ جی ہم قانون کو نہیں مانتے, ہم آئین کو نہیں مانتے, ہم جو جوڈیشری جو تیسرا ہمارا ستون ہے ہم اس کو نہیں مانتے, تو پھر آپ نے قانون توڑ دیا, آپ نے آئین توڑ دیا, آپ نے ریاست کی وہ جو گوند ہے جو ان تینوں کو جوڑ کے رکھتی ہے وہی رکھتی ہے اس کو. آپ کا آئین آپ کو ان چیزوں کو رکھ. تو اور اگر فوج جو ایک ماتحت ادارہ ہے ایگزیکٹو کا, جس نے یہ سارا گند کیا, یہ سارا گند فوج نے, وہ نیچے سے نکل کے ان سب کے اوپر بیٹھ گیا, قانون کے اوپر بھی بیٹھ گیا, آئین کے اوپر بھی بیٹھ گیا, ہر چیز کے اوپر بیٹھ گیا, اور یہ گند باجوہ نے لا کے, اور پچھلے 4 ڈکٹیٹروں نے لا کے, اور باقی جو فوجی جرنیل ہیں جو پیچھے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کرتے رہتے تھے, اسلم بیگ جیسے اور کیانی جیسے, اور باجوہ تو غدار اعظم, اور یہ جو ہے اللہ معاف کرے یہ جو فراڈیا اعظم ہے, انلیگل ہے, دیکھیں نا اس کی تقرری بھی انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے, عاصم منیر کی. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اگر یہ ظاہر کرتی ہے کہ جی ہم جو ہے نا قانون کے بھی ہم بالاتر ہیں, ہم آئین سے بھی اوپر ہیں, ہم نے جوڈیشری جو کہ سب سے زیادہ بڑا محافظ ہے, جو پوری مورل اتھارٹی دیتا ہے پوری ریاست کو, ہم اس کو بھی ہم ٹھڈا مارتے ہیں. تو اسرار کسانہ صاحب, پھر میں اور آپ کس کو روک سکتے ہیں؟ اگر وہ بندوق اٹھا کے کہے تو میں تو بس آپ کی پھر بات نہیں مانتا. اگر آپ نے بھی توڑ دیا تو ہم بھی آزاد ہو گئے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے ستون کی وجود کا یہ مسئلہ ہے. یہ صرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا جھگڑا نہیں ہے, یہ صرف فوج کی بالادستی کا جھگڑا نہیں ہے, یہ پوری ریاست کے وجود کا ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک, اس کی بنیاد ہے نا یہ بنیاد ہے. اچھا اب لیکن جو بنیاد ہے, کیا کل یعنی آج ہمارے یہاں تو کل ہوگا, لیکن پاکستان میں تو آج ہوگا, تو یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا اور آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں آرمی چیف بھی ہوں گے, باقی لوگ بھی ہوں گے, ڈی جی آئی بھی ہوں گے, شاید میرے کو یقین ہوں گے, وہ اپنی رپورٹس دیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ جو خوف لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے, خاص طور پہ نون لیگ والوں نے قوم کے سامنے فوج کو لا کے کھڑا کر دیا, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے اور اگر ان کو اس طرح وہ یوز کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہوگا. جی, تو اب نا ہمیں جو فلسفیانہ بات سے تھوڑا محدر لوگوں پہ آتا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا اسرار بھائی, اٹ از اباؤٹ پیپل. ادارہ کوئی چیز نہیں ہوتی, ریاست کوئی چیز نہیں ہوتی, لوگ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے, آرمی کا چیف ہوتا ہے,
پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے دماغ میں جو چیزیں چلتی ہیں اس کی بیسس پہ فیصلے ہوتے ہیں. ہم ان کو لیبل دے دیتے ہیں جی عدلیہ. 3 ججوں نے فیصلہ دیا، 3 جج تھے، لوگ تھے. فائز عیسیٰ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. فائز عیسیٰ ایک آدمی ہے، فرد ہے. عاصم منیر ایک آرمی چیف ہے جو کہ دشمن ہے عمران خان کا. اس کے دماغ میں کیا فطور ہے وہ آج تک ہم پتہ نہیں چلے گا. بعد میں جب اس کے خلاف کیس ہوگا آرٹیکل 6 کا تو پتہ چلے گا کس وجہ سے اس نے یہ چیز سوچی ہے کہ میں عمران خان ملک کا جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے پرومیننٹ، سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کا پورے فیڈریشن کے اندر سپورٹ ہے، اس کو میں قتل کر دوں، میں پارٹی کو تباہ کر دوں. ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، اب میں لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف اور مریم کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا وہ سورہ لہب والی بات ہے کہ ابو لہب کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو نواز شریف نظر آتا ہے، ابو لہب کی اگر بیوی دیکھ لیں تو آپ کو مریم نظر آتی ہے. یہ اتنے خبیث یہ لوگ ہیں. اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ جنگ کس کے درمیان ہے. عمران خان، پاکستان کے لوگ، سپریم کورٹ، یہ ایک طرف ہے جی. دوسری طرف کیا ہے؟ فوج کا سپہ سالار عاصم، جس کو فوج کی طرف سے اس کو طاقت ملتی ہے، جس کے بلبوتے پہ وہ یہ سارا جو اپنا کام کر رہے ہیں. اور وہی کرپٹ ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو پچھلے 65 سال سے لوٹا ہے فوج کے ساتھ مل کے. یہ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں. اب یہ ایکچولی جنگ یہ ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہمیں میٹنگ بتائے گی کہ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے جس کے اندر عاصم منیر شامل ہے، ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہے، جس کے اندر یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں، جس کے اندر ابو لہب جیسے لوگ شامل ہیں، یہ حاوی آ جائیں گے لوگوں کے اوپر. چاہے جو مرضی وہ فیصلہ کرے، وہ کہیں ہاں جی ہم کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہوگی، تو یہ حاوی آ جائے گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ حاوی آ جائیں گے نہیں. میں عاصم منیر کو نام علیحدہ لے کے، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اس کے پاس طاقت صرف فوج کی طاقت ہے. عاصم منیر کے پاس اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی آئینی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس. ایک قانون اور آئین کے خلاف جانے کی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اس کے پاس صرف بروٹ فورس ہے. تو میں فوجیوں سے پوچھتا ہوں، میں اس وقت حاضر سروس فوجیوں سے پوچھتا ہوں، میں اس کے ساتھ جو 27 لیفٹنٹ جنرل ہیں اور اس کے ساتھ 150 میجر جنرل ہیں اور اس کے ساتھ جو 1000 بریگیڈیئر اور لیفٹنٹ کرنل ہیں اور جو 10 15 20 25 30 ہزار باقی اس کے ساتھ لیفٹنٹ کرنل، میجرز، کپتان، لیفٹین اور جو 6 لاکھ اس کے پاس جے سی او این سی او جوان ہیں، میں ان کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے آج کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی ریاست کو ایک واحد فرد واحد عاصم منیر کے ہاتھ جلنے دیکھنا چاہتی ہو. تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور تمہاری اولاد اور تمہارے آنے والی اولاد ساری اس غلامی میں رہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ چند 100 افسروں کا اور چند 1000 سیاستدانوں کا اور چند 100 کاروباریوں کا، یہ 300 400 500 1000 1500 لوگوں کا ٹولہ یہ حاوی رہے پاکستان کے اوپر. یہ اس کی جتنے بھی ان کے ریسورسز ہیں اس پہ قبضہ رکھیں کہ تمہارے بچے بھوکے جائیں، تمہارے بچوں کو ایجوکیشن نہ ملے، تمہارے بچوں کو اچھے اسپتال نہ ملے، تمہارے بچوں کو نوکریاں نہ ملے، تمہارے بچے در در پھرے، تمہارے بچے اس ملک میں کشتیوں میں بیٹھ کے جائیں اور وہ وہاں ڈوب جائیں اور مر جائیں. تمہارے بچے پاکستان چھوڑ کے، جتنے ہمارے ذہین لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں. ہماری 65% پاپولیشن اسرار بھائی 35 سے نیچے ہے، 35 سال سے نیچے ہے. ان لوگوں کے پاس نہ نوکریاں ہیں نہ ان کے پاس ہنر ہے، بیکاز اس ملک کے وسائل لوٹ لیے گئے. یہ میں فوج سے سوال کر رہا ہوں، یہ میں ان کو انسائٹ نہیں کر رہا اگینسٹ، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارا ملٹری ڈسپلن ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے، ہمارا چیف ہے. تمہارا چیف انلیگل چیف ہے، انکانسٹیٹیوشنل چیف ہے.
अनलॉफुल चीफ है, इसको चीफ बनना ही नहीं चाहिए था, ये 2 दिन पहले रिटायर हो चुका है, इसको गैर कानूनी तौर पर तकर्र कर, तुम उस एक फर्द वाहिद को और उसके लिए 3-4 लोगों को जिसको उसने काबू करके अपने लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर से और डिव कमांडर से फौज को जो है वो इस पाकिस्तान को आग की तरफ, एक तसादम की तरफ, एक खाना जंगी की तरफ फेंक रहे। ये मैं फौज से सवाल पूछ रहा हूं, आप भी सोचें, खुद सोचें कि आप ये इजाजत देंगे कि आपके घर को कोई आग लगा रहा है और आप उसको आग लगाने दें कि नहीं जी वो हमारा घर का हेड है, लगा दे जी आग, हम भी जल जाएंगे, बिकॉज आप भी जलेंगे, आपके घर वाले चलेंगे, आपके घरों में भी हल्ला बोला जाएगा, आपको भी गाड़ियों से उतार के मारा जाएगा अगर आपने कौम के सामने खड़े हो गए बंदूकें लेके, बिकॉज उन्होंने भी बंदूकें उठाई। ये मैं बहुत सीरियस वार्निंग दे रहा हूं आज इसरार भाई, मेरे पास इतनी खतरनाक खबरें हैं अंदर फौज से, मेरे बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि हैदर मेहदी ब्रिगेडियर और उनसे नीचे लोगों में इतना गुस्सा है कि अगर ये फट गया ये कोई नहीं बचेगा इन जर्नलों में से, आसिम अपनी जान शायद ना बचा सके। मैं इनको वार्न कर रहा हूं, मैं इनको कह रहा हूं मत ऐसा कदम उठाओ कि कल को जब ये आग लगे तुम सब इसके अंदर गर्क हो जाओ, जल जाओ, तुम्हारे बीवियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद, चाहे वो बाहर भी होंगे, नहीं छोड़ेगी पाकिस्तानी कौम आप लोगों को। तो अब इस सूरत हाल में फिर फौज के लोग, बाकी लोग जो हैं वो क्या करें, उनके पास चॉइस क्या है? देखना मसला ये है कि वो डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं, डिसिप्लिन में बंधे होने की वजह से वो बात भी नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे वो तो चुप करके जो ऑर्डर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ऑर्डर को थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, आगे कर देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं उसको मानेंगे, लेकिन मजबूर तो है ना वो। मैं कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल 27 हैं, 9 कोर कमांडर हैं, चलो उनमें से एक बिका हुआ हो आमिर और दूसरा भी बिका हुआ हो 5 कोर कमांडर का बाबर इफ्तिखार, बाकी तो 7 है ना। आसिफ गफूर ने क्या कहा था जब वो DGISPR था, उसने कहा था रियासत से ऊपर कोई नहीं है, ना फौज है ना फौज का सिपा सलार, रियासत सबसे ऊपर है। किधर है वो? आप क्यों नहीं कहता वो जाके, वो क्यों नहीं 4 अपने साथ कोर कमांडर लेता और सईद जो है CGS उसको, और ये जो 10 कोर का है शाहिद इम्तियाज, ये क्यों नहीं मिलके इसको कहते कि तू पागल हो गया आसिम मुनीर, तुझे पागल कुत्ते ने काटा है, तू कोई अजीब, तुझे कोई दिमाग के अंदर कोई तेरे फतूर आ गए कि तू देख नहीं रहा कि क्या है। ये DGISPR जो है ये तुझे डबोएगा, ये तुझे गलत ब्रीफिंग दे रहा है, पूरी कौम तेरे खिलाफ है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का गुबार नहीं है, तो इतनी गलत फहमी है, ये पूरी कौम है जो खड़ी हो गई है फौज के खिलाफ। फौज अगर टूट गई ये मुल्क टूट जाएगा, हमने फौज को बचाना है, ये आदमी फौज को भी तोड़ेगा, ये मुल्क को भी तोड़ेगा आसिम मुनीर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ एक बंदे के पास ब्रूट फोर्स ताकत है, एक बंदे के पास, वो है आसिम मुनीर आर्मी चीफ, और अगर ये फौज की ताकत उसने इस्तेमाल की लोगों के खिलाफ तो खाना जंगी होगी। दूसरा तो एक ही ऑप्शन है जी कि ये इसके सीनियर जनरल इसको या रोके और से कहे जी इलेक्शन कराए और आप चुप करके देखिए, इमरान ने ना कोई इंतखाबी नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं अगर होता ना, वैसे अगर मैं वजीर आज़म होता ना, मैं खुदा की कसम इनको ना 3 महीने में लटकाता, इनको दर्जन को तो मैं लटका देता, लेकिन मैं नहीं हूँ वजीर आज़म और ना मुझे बनने का कोई शौक है। इमरान नहीं करता, वो बहुत बुलंद है, बड़ा सूफी किस्म का आदमी है, बड़े खुले दिल का, उसने कौम को आगे लेके चलना है, उसने मुल्क को बनाना है, उसने इंतकाम नहीं करना, उसने आसिम के खिलाफ नहीं करना, वो आसिम को रहने देगा 3 साल, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसने नहीं चेंज करना आसिम को। हाँ, अगर आसिम को बहुत बड़ी गद्दारी करेगा तो फिर वो उसको करेगा, लेकिन उसने नहीं चेंज करना। इन लोगों को इलेक्शन करवाने दो, पाकिस्तान की जो कौम है उसके अपनी मंशा मनवाने दो, हमारा आइन कहता है कि मंशा मनवाने दो, वो अल्लाह सुब्हान ताला की जो हाकमियत है उसका जो हमारे ऊपर उन्होंने खिलाफत हमारे हाथ में की उसको मानी दो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर फौज को और रेंजर्स को आमने सामने कर दिया तो दे शुड रिफ्यूज टू ओपन फायर। ये वही करें जो ये तो कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल, और ये पहले किया भी है 3 ब्रिगेडियर ने, ये किया था, बिल्कुल किया था। और देखे असरार भाई, और कहाँ किया, जब कराची, लाहौर और फैसलाबाद में लगा, लेकिन जब फाटा में आपने हजारों बंदर मारे ना
تو کسی نے نہیں روکے. جب آپ نے بلوچستان میں بیچارے بلوچیوں کو مارا تب فوج نہیں رکی. جب آپ نے انٹیریئر سندھ کے اندر مارشل لاء کیا, میں نے کیا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. میں سر خدا کی قسم بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہم نے جو اس طرح جو ہمارا رویہ انٹیریئر سندھ میں ہوتا تھا اور پھر آ کے میں نے 2 جنگ میں اور فیصل آباد میں کیا, بڑا مختلف. یہ ایک کلونیل فوج ہے, اس کی کلونیل سوچ ہے, اس کے اندر ضمیر نہیں رہا, اس کے اندر جان نہیں ہے, اس کے اندر قومیت نہیں ہے. خدا وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے حیدر بھائی. اب دیکھیں یہ جو حسن عسکری جو لڑکا ہے جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اب دیکھیں نا ایک جرنیل کا بیٹا ہے اور جس طریقے سے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہوا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. دیکھیں, اور یہ میں جب کہتا ہوں نا کہ فوج تباہ ہو گئی ہے, مجھے بہت کئی لوگ غلیظ الفاظ سے مجھے کرتے, میں ان کو دعائیں دیتا ہوں, وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کو خوش رکھے. تو کئیوں نے پھر گالیاں دینی بند کر دی, شرمندہ ہو گئے, کئی چلتے رہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو فوج کا سسٹم تباہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو باجوہ جیسا آرمی چیف ملا, آپ کو عاصم جیسا آرمی چیف ملا, آپ کو ندیم انجم جیسا 3 اسٹار ملا, آپ کو فیصل نصیر جیسا میجر جنرل ملا, آپ کو بابر افتخار جیسا 3 اسٹار ملا, آپ کو عامر جیسا 3 اسٹار ملا. اگر آپ کی اتنی بڑی سینئر لیڈرشپ کے اندر اتنے بڑے چور, ڈاکو, بے ضمیر, بے غیرت, کمینے, گھٹیا قسم کے جرنیل پہنچ گئے آرمی چیف لیول تک, تو یار اس کا مطلب ہے سسٹم تباہ ہو گیا نا. یہ تھوڑی ہے کہ جی کچھ کالی بھیڑے, اور یہ کچھ کالی بھیڑے کیسے آئیں. اور نیچے جب ایک کورس پاس آؤٹ ہوتا ہے, ہمارے زمانے میں 250 کا کورس ہوتا تھا, اب 500 550 کا ہوتا ہے. ہر سال کو 1100 1200 افسر فوج کے اندر آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے لوگ, پروفیشنل, آنےسٹ, کمپیٹنٹ, پروفیشنل, نڈر لوگ نہیں آتا اوپر, نہیں آ رہے. ہاں, گھٹیا, کمینہ, کمپرومائز, بزدل, مورل کریج نہیں ہے, کمپیٹنٹ نہ بھی ہو, انکمپیٹنٹ نہ بھی ہو, کرپٹ نہ بھی ہو, لیکن بزدل, بات نہیں کرے گا, یس سر یس سر, جیسے آپ کہتے ہیں یس سر یس سر. او یار ہم لیفٹیننٹ کپتانی میں کہتے تھے سر نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دس از رائٹ سر, آئی تھنک وی شوڈ ڈو اٹ دس. میں G3 ہوتا تھا بریگیڈ کمانڈر کے سامنے, میں کہتا نہیں سر, آئی تھنک ایسا نہیں ہونا, میرا خیال ہے سر ایسے, میرا یار, لیکن طریقے سے کہتے تھے, لیکن کہتے تھے. اگر شاید غلط بھی کہتے ہو کہ نو مہدی یو آر رانگ, یہ فلانا, لیکن یار ہم کہہ سکتے تھے. میری یونٹ کے میرے آپ کسی افسر سے پوچھ لیں 15 پنجاب کے کہ حیدر مہدی کیسا افسر تھا, خدا کی قسم آپ کہیں گے یار وہ کھل کے بات کرتا تھا, اور پھر بھی میرا کیریئر بڑا اچھا تھا. مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ ACR ملتی تھی کہ اس وقت بھی افسروں میں تھا کہ نہیں یار یہ ایسا بندہ ہے, اس کو اوپر جانا چاہیے. آپ کو پتا مجھے 4 دفعہ استعفا دینا پڑا, اس سے پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. 4 دفعہ مجھے فوج چھوڑ نہیں رہی تھی. مجھے کہتے ہیں کبھی ہم آپ کو لنڈن بھیجیں گے کورس پہ, پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ کو سعودی عربیہ بھیجیں گے, پھر کہتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کا کیریئر ہے سامنے, آپ تو میجر جنرل تک جائیں گے, آپ یہ کریں گے وہ کریں گے. اتنی, اور میں بڑا اسی طرح منہ پھٹتا, تب بھی میں PMA میں بھی منہ پھٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فوج اچھی تھی, یہ فوج کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کی قدر تھی, لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ میں آگے یا تو میرا جرنیل تو میں نے بننا نہیں ہے, میرا کورٹ مارشل ہوگا, بیکاز میں بہت منہ پھٹتا. تو صاحب فوج کی اس لیے کہتا ہوں یہ سارا پاکستان کی تباہی کا جڑ جو ہے وہ افواج پاکستان کے آرمی چیف اور ان کے سینئر جنرلوں کی پاور ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی فوج, یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا. عمران 3/4 سے بھی آ جائے, اگر یہ اسی طرح فوج اتنی بڑی رہی اور اسی طرح بدماش, بے لگام, بے اکاؤنٹیبل, کوئی کسی قسم کی جوابداری نہیں, ماورائے آئین, ماورائے قانون, قوم نہیں ٹھیک ہوگی, یہ ملک نہیں ٹھیک ہونے لگا. آپ کو فوج کو کمپلیٹ ریفارم کرنا ہے. جب آپ وہ ریفارم کرنے کے بعد آپ کو ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا یہ ہوگا. یہ کل کا دن بہت, اور آج کا دن پاکستان میں تو آج ہو گیا, بہت بڑا دن ہے. یہ بتائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. یا تو یہ طریقے سے الیکشن کرا کے کرنے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں خانہ جنگی ہے, یہ نہیں روک سکیں گے. دیکھیں اس وقت عمران کے ساتھ صرف لوگ نہیں ہیں, اب اس کے ساتھ آئین اور قانون بھی ہے. یہ پہلے ویزیبل نہیں تھا, اب تو ویزیبل ہو گیا نا. اس کے ساتھ قانون, آئین, عدلیہ وہ اس کے ساتھ ہے.
دوسری طرف کیا ہے؟ فوج، اس کی طاقت، اس کی بدماشی، اس کی بندوقیں، اس کی گولیاں، اس کے ٹینک، اس کے ہیلی کاپٹر، اس کی بختر بند گاڑیاں، اور ڈاکو، لٹیرے، چور، فراڈ، منی لانڈر، قاتل، غاصب. اب آپ سوچیں یہ بیٹل دیکھیے ہے کن کے درمیان. یہ اس لیے میں کہتا ہوں دس از اے بیٹل، یہ جنگ ہے پاکستان کے فیوچر کی. ایبسلیوٹلی. آخر میں صرف یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے $2 بلین کی یقین دہانی کروائی ہے اور بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کو، اور IMF کو بھی اب سنا ہے، کہا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی US ایمبیسڈر کے ساتھ بھی، ڈار صاحب کی بھی. ایک تو یہ چیز تھوڑا سا مختصراً یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ جو سنا ہے کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب، میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی سعودی اتھارٹی سے کہ کرمنل جو پاکستان کا بھگوڑا ہے، جو بھاگا ہوا ہے پاکستان کے، اس کو اگر آپ شاہی مہمان کے طور پر بلا رہے ہیں تو یہ دس از این افرنٹ ٹو دا پاکستانی نیشن اور پاکستان ایز اے کنٹری بھی. تو کیا آپ اسے یہ اگری کرتے ہیں؟ اور بالکل اگری کرتا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ جو شاہی ہے نا، یہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں مانتے. یہ اپنے نہیں ہوتے، یہ اپنے باپ کے نہیں ہوتے، اپنے بیٹے کے نہیں ہوتے، اپنے بھائی چاچے بھتیجے کسی کے نہیں ہوتے. آپ نے دیکھ لیا محمد بن سلمان نے کیا کیا ہے اپنے جو اس سے پہلے کراؤن پرنس تھا اس کے ساتھ کیا کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھانجے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ. او یہ کسی کے نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی تو آخرت پتہ نہیں کیا ہوگی. خیر میں نہیں کہتا یہ ہمارا کام، یہ ہمارا کام نہیں ان کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو نواز شریف کا جانا ہے، میں پہلے بھی کہا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، عاصم کے خلاف ویسے ایک کانسپریسی شروع ہو گئی ہے فوج کے اندر، لیکن وہ کانسپریسی بھلائی کی نہیں ہے، وہ زیادہ تباہی کی ہے. اچھا. DGISI جو ہے، ندیم انجم نے کانسپریسی شروع کر دی ہے عاصم کو گندا کرنے کے لیے، خاص طور پر سعودیوں کے سامنے. اور انہوں نے یہ میں سیکٹیرین بنیاد پہ سیکٹیرین میرے پاس بھی انفارمیشن بھیجی ہے، اور یہ ISI کے اندر سے آفیشلی بھیجی ہے مجھے، اور MI کے اندر سے بھیجی ہے کہ جی یہ آپ بات چلائیں. چونکہ میں عاصم کے خلاف بڑی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی خلاف کرتا ہے، اس کو یہ دو، یہ بھی چھیڑے گا. میں پاگل ہوں میں چھیڑوں؟ میں پاگل ہوں میں فرقہ واریت کو فروغ دوں؟ یہ کوئی. اور وہ انہوں نے اتنی غلیظ اور گھٹیا قسم کی انفارمیشن مجھے اس کی بیوی اور بیٹیاں اور بہنوں کے متعلق دی، اور بھی بڑی چیزیں دی ہیں. بالکل نہیں، سوال نہیں. وہ چاہتے ہیں اور وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ عاصم شیعہ ہے، اور وہ سعودیوں کو کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی شیعہ اس کو نکالیں. نواز شریف بھی عاصم منیر سے خوش نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں 1-2 مہینے میں فارغ کر دوں گا، پارٹی ختم کر دوں گا، سب کچھ ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا، الیکشن ہوں گے، یہ وہ بھی نہیں ہوا. ندیم انجم کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہو گئے ہیں نواز شریف کے ساتھ. وہ کہہ رہے کہ جی آپ مجھے بنائیں چیف، میں آپ کو سارا وہ کر کے دوں گا جو کرو، بلکہ کر تو میں ہی رہا ہوں یہ سارا، بیکاز یہ ISI کروا رہی ہے نا، جتنا ٹارچر اٹھانا، یہ وہ FIA کے ساتھ مل کے، رانا ثناءاللہ کے ساتھ مل کے، یہ ہمیں عاصم روک رہے آگے نہیں کرنے کا. ورنہ ابھی تک تو ہم عمران کو کبھی کا فارغ کر چکے ہوتے، پارٹی کو بند کر دی تھی، ان کی سیریل لیڈرز بند کر دی. یہ بات سمجھے. اب نواز شریف جو جا رہا ہے سعودی عربیہ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نواز شریف کا سعودی عربیہ اس وقت جانا کیا ہے. کیا سعودی جو محمد بن سلمان اس کو یہ کہہ رہے کہ یار یہ تو تم نے تو شیعہ بندے کو اپوائنٹ کیا، ہم نے تمہیں کہا تھا، یہ تو تم نے ہمیں کہا تھا یہ شیعہ نہیں ہے، ہمیں تو شیعہ منظور نہیں ہے، تو تم اس کو تبدیل کرو اور یہ اپنا ندیم انجم جو ہے اس کو بنا دو، یا شاید عامر کو ٹیمپرری بنا دو، پھر اس کے بعد ندیم انجم. یہ ہو گیا تو پھر تو آپ سمجھے کہ او ہو ایسا بم پھٹے گا کہ ان کے پردادے بھی یاد کریں گے. جو دوسری مجھے خطرناک چیز اس کے ساتھ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے نا، یہ پیسہ اناؤنس کرنا، اور UAE بھی کہہ رہا ہے ہم 1 بلین دے دیں گے، اور اگر اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیسہ آنے سے کوئی ٹھہراؤ آ جائے گا معیشت میں، اور شاید ان کا کریک ڈاؤن جو ہے اس کو لوگ ایکسپٹ کر لیں. کبھی بھی نہیں ایکسپٹ کریں گے. اسرار بھائی بہت وہ کہتے ہیں کہ گل ود گئی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کون سی مختاریہ، گل ود گئی مختاریہ، عاصمہ گل ود گئی ہے. یہ عاصم کے پردادے، نواز کے پردادے، کسی ندیم انجم کے پردادے، یہ کوئی ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا.
جو اس وقت سیلاب آئے گا ان کے خلاف. میں بتا رہا ہوں بار بار, ان کے گھروں میں سے لوگوں کو نکال کے ان کو ایگزامپل بنایا جائے گا, یہ نہ کریں. تو میری آخری جو کنکلوڈنگ آپ کے لیے یہ ہے نا, وہ یہ ہے عاصم بھائی کہ اب بھی ان سے ہاتھ جوڑ کے نا, لٹرلی ہاتھ جوڑ کے ان سے, کہ خدا کے لیے ایسے مت کرو, الیکشن کرواؤ. اور یہ صرف ایک بندہ ہے جو روک رہا ہے اس کو, وہ ہے عاصم منیر. یہ باقی لوگ تو خوش ہیں کہ نہ ہو, بیکاز ان کی تو وہ تو روک ہی رہے, وہ تو چاہو, لیکن جو اصل بندہ روک رہا ہے نا وہ عاصم منیر ہے. اس لیے جس دن عاصم منیر نے اگر اجازت دے دی تو الیکشن ہو جائے گی, اور الیکشن ہو گئے, ایک فری فیئر گورنمنٹ الیکشن ہوئے, ایک نمائندہ حکومت آئے, پاکستان ایک اپنی جو اس کی جو ایک فیوچر ہے وہ بنے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے, اور اللہ کرے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں. حیدر آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بات کہتا چلو, علی امین گنڈا پور کا جو اریسٹ ہے نا, یہ مانی خیز ہے. مجھے اس سے ایک لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہے کریک ڈاؤن کرنے کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک اس وائلنس یا یہ جو بندوق اٹھانے والی جو اس کے خلاف ریئیکشن ہوگا نا, یہ اس کا ایک سرکنہ ہے, ایک لیڈر ہے, اس کو پکڑ لیا انہوں نے. اس لیے میں بڑا خوف زدہ ہوں کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں. اللہ کرے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں, اللہ کرے کہ ان کو ہوش کے ناخن لیے جائیں, اور اللہ کرے کہ پاکستان میں عافیت کا سما جو ہے وہ ہم دوبارہ دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن و تو مائے خیش رہو, تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.